الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے 2 قسم کی آیات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. آیات کونیہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے چند مثالیں دی ہیں. قرآن پاک میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ بہت ساری آیات قرآن پاک میں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان مخلوقات پر، وہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہوتی ہیں، انہی کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی آیات ہیں آیات شرعیہ. آیات شرعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے وحی کے ذریعے کتاب نازل کی، نبی کو، انبیاء کو طرح طرح کے پیغامات بھیجے. تو یہ اللہ رب العالمین کے توحید کی جو دعوت دینے والی آیات ہیں، اللہ رب العالمین کے بڑے عظیم ترین احکامات ہیں. ان تمام احکامات، ان تمام آیات پر غور کرنے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. آخر یہ لوگ نبی پر ایمان لانے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہونے، توحید کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کو کبھی جادو کہہ دیتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کبھی ساحر اور مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر اور کاہن کہتے ہیں. قرآن جو پیش کیا جاتا ہے، صرف اگر یہ قرآن پر غور کریں، افلا یتدبرون القرآن، آخر انہوں نے کیوں نہیں غور کیا آج تک قرآن پر؟ یہ آیات شرعیہ پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیا. افلا یتدبرون القرآن، آخر ان لوگوں نے کیوں نہیں غور کیا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک پر. ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پر غور و فکر کرتے تو انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا. کیوں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، اور کی کتاب ہوتی، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے. یعنی دعوت دی جا رہی ہے اہل باطل کو کہ یہ قرآن پر غور کریں. قرآن پر غور کرنے سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ کسی غیر اللہ کا کلام، کسی شاعر کا، کسی کاہن کا، کسی اسکالر کا یہ کلام نہیں ہے. کیوں؟ قرآن پاک کو الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں اور سورۃ الناس تک پڑھ ڈالیں. کہیں قرآن پاک میں کوئی اختلاف ان کو نہیں ملے گا. آتے آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ملیں گے، کوئی تکرار بلا وجہ نہیں ملے گی، اعتراض کرنے کا کوئی چانس ملے گا ہی نہیں. اس لیے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات
اور آپس میں ٹکراؤ پاتے، چونکہ انسان کا کلام ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے یہ اللہ تعالی کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں اسی طرح سے انسان اگر غور کرے کبھی آیات شرعیہ، یہ تو قرآنی آیات ہے، دنیا عاجز آ گئی ہے قرآن جیسی کوئی ایک آیت پیش کرنے سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج تک تو قرآن کی جیسی کوئی صورت پیش نہیں کر سکتے، آئندہ پیش بھی نہیں کر سکیں گے، اور آج تک قرآن پر دور سے اعتراض کیا گیا لیکن قرآن کا چیلنج کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر اتنی وضاحت اور اتنی درست و ٹھوس باتیں کہی ہیں اور کوئی اختلاف نہیں، برت و نصیحت کی ہے، یہ قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ نے مزید احکام نازل کیے ہیں، کبھی ان کی حکمتوں پر غور کیا جائے کہ اسلام کے احکام کتنے حکمت والے ہیں، تو آدمی بہت سارے لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں یہ انسانی بنائی ہوئی تعلیمات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اس لیے دونوں قسم کی آیات پر غور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ دوسری چیز جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تین چیزوں میں سے پہلا اصل ہے معرفت الہی، معرفت رب۔ اب اللہ تعالی ہمارا رب خالق مالک وحدہ لا شریک ہے، اس کا علم ہو۔ نمبر 2 ودینہ، انسان کو اپنے دین کی معرفت ہو، دین اسلام، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اپنا نام مسلمان رکھتا ہے، اپنے آپ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس دین کا صحیح معنوں میں علم ہو کہ آخر اسلام ہے کیا۔ اور آج بہت سارے لوگ، اس لیے آپ تجربہ کر لیں، ایسی چیزوں کو اسلام سمجھتے ہیں جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ غیر اسلامی چیزوں کو انسان اسلام سمجھ لیتا ہے کب؟ جب انسان کے پاس اسلام کی اپنے دین کی صحیح معرفت نہ ہو۔ اس لیے دین ہے کیا، اس کی معرفت ہو۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے ذریعے، قرآن پاک میں، اور اس سے پہلے دیگر آسمانی کتابوں کے ذریعے، اور اپنے رسول کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے جو پیغام بندوں کے لیے پہنچاتا ہے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی چیز اسلام کی نہیں ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر ہم اس کو بھی اسلام سمجھ لے رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اسلام کو سیکھا نہیں۔ اسی طرح بہت ساری باپ دادا کے رسم و رواج، جب لوگوں نے اسلام کی معرفت نہ حاصل کی، دنیا کی ساری معلومات کی، دنیا کی ساری چیزیں پڑھی، لیکن یہ کبھی نہ سیکھا کہ ہاں اسلام کیا ہے، اسلام سیکھو۔ بہت کچھ ہم نے سیکھا تو آمنت باللہ و ملائکتہ یاد کر لیا، بنی الاسلام علی خمس یاد کر لیا، کچھ لوگ 7 کلمے یاد کر لیتے ہیں۔ میری بھائی یہ سیکھنا نہیں، اسلام ہے کیا، اللہ نے کیا بھیجا ہے، رسول کیا لے کر کے آئے ہیں، اس کا علم ہمیں ہو۔ اگر اس کا علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم ہر باپ دادا کے رسم و رواج کو بھی اسلام سمجھیں گے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جو کچھ دنیا میں پیش کیا جائے گا اس کو بھی اسلام سمجھیں گے، ہر بدعت کو بھی دین کا حصہ سمجھیں گے۔
اسی لیے دین کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسرا اصل یا اصول میں جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ومعرفت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں ان کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ ہیں کیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی بشر ہوتے ہیں، آدم کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے لاکھوں اور کروڑوں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، پھر اس کی اپنی نگرانی میں تربیت کرتے ہیں اور اس کو اپنا رسول بناتے ہیں۔ اللہ اپنا پیغام ان کو دیتے ہیں، نبی کو، تاکہ نبی امتیوں کو اپنی زبان میں، امت کی زبان میں اللہ تعالی کا پیغام سکھا دیں۔ یہ ہے رسول۔ اگر ہمارے پاس علم ہو، نبی کی معرفت ہو، تو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالی بندوں میں سے جس بندے کو پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اپنی رسالت و نبوت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنا پیغام دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اے نبی، میں نے آپ کو اپنا نبی بنایا، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچائے، ان کو سکھلا دیں۔ یہ ہے رسول کا مقام۔ اس کے علاوہ رسول نہ مشکل کشا ہوتے ہیں، نہ حاجت روا ہوتے ہیں، نہ لینے دینے کا اختیار ان کو ہوتا ہے، سارا اختیار اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے پاس اب تک اپنا پیغام پہنچانے، بندوں کو سکھلانے، بندوں کو اپنے پیغام سے روشناس کرانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے جس کو منتخب کر لیتے اسی کو رسول کہا جاتا ہے۔ ہمیں رسول کا یہ مقام و مرتبہ اور حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کا منصب کیا ہوتا ہے، اس کا پہچاننا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ 3 اصول ہیں۔ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا اسلام دین کیا ہے، اور ہمارے رسول کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہونا چاہیے، اور یہی وہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں سوالات، تینوں چیزیں جن کے متعلق دفنانے کے بعد قبر میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اتنا ضروری، یہ تینوں اصول ہیں کہ ان میں اگر کسی ایک کے اندر ہم ناقص رہے تو سارا دین برباد ہو گیا، نجات نہ ہوئی۔ ان تینوں کو جاننا ضروری ہے، تینوں کے متعلق کیا قبر میں سوال ہوگا۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لکھے اور لوگوں کو ترغیب دلائی تاکہ لوگ سیکھ لیں اور قبر کے جوابوں کی تیاری ہو جائے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، مردے کو اٹھایا جائے گا اور قبر میں پوچھا گیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر انسان کے پاس علم ہے، علم کی روشنی میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، خالق مالک کو پہچان لیا تو کہے گا ربی اللہ۔ فرشتے جب سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو جس نے علم کی روشنی میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر کسی نے سنی سنائی باتوں کو پر یقین کیا اور اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے، علم نہیں اس کو، جب اس کو قبر میں پوچھا من ربک،
فرشتے پوچھیں تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا ہاں لا ادری، نہیں مجھے پتا نہیں کہ کون ہمارا رب ہے۔ اللہ، دیکھا آپ نے کس طرح سے انسان وہاں جہالت کی بنا پر کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیک، ما دینک، تمہارا دین کون ہے؟ اگر اس نے اسلام کو سمجھا ہمارا اسلام وہ ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کی حدیث کی شکل میں لے کے بھیجا تھا، اور نبی نے جو ہمیں سکھلایا تھا وہی اصل میں دین ہے۔ جس نے اس طرح سے علم کی روشنی میں دین اسلام کو پہچانا، جب اس سے پوچھا گیا تمہارا دین کون ہے، قبر میں فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہے گا ہاں لا ادری، نہیں مجھے پتا نہیں کہ میرا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دنیا میں کسی نہ کسی دین پر تھا لیکن بلا علم کے۔ تیسرا سوال ہوگا ومن نبی، تمہارا نبی کون ہے؟ تو اگر ہم نے اپنے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کے متعلق علم حاصل کیا کہ نبی ہے کیا، ہوتے کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا، ان کی ذمہ داری کیا ہے، علم کی روشنی میں ہم نے نبی کو اگر پہچانا ہے تو منکر نکیر جب پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر علم نہیں ہے تو کہے گا مردہ ہاں لا ادری، نہیں مجھے نہیں پتا کہ کون ہے نبی ہمارے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں کا علم مزید عطا کرے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و